محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اپنے حبیب کے صدقے طفیل میں سلامت رکھے۔ ناظرین، آج کا میرا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے خاص ہے کہ جن کے جوڑوں میں درد رہتا ہو، یعنی گھٹنوں میں درد رہتا ہو، کمر میں درد رہتا ہو، کہنیوں میں درد رہتا ہو، جسم کے کسی بھی جوڑ میں درد رہتا ہو، آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ناظرین، یہ جوڑوں کا درد، اس کی شکایت پہلے ضعیف لوگوں میں ہوا کرتی تھی اور عمر دراز لوگوں میں اس کی شکایت ہوا کرتی تھی، لیکن اب عام انسانوں پر بھی اس کی شکایت ہو رہی ہے۔ جیسے نوجوان پر بھی، بچے پر بھی اس کی شکایت ہے کہ ان کے جوڑوں میں درد رہتا ہے۔ تو ناظرین، اس عمل کو کریں۔ آئیے عمل کو سنتے ہیں۔ اس سے قبل آپ سے میری گزارش ہے، اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ سب سے پہلے قرآنی وظائف کے ویڈیوز آپ تک پہنچتا رہے، اور اچھا لگے تو لائک بھی کرتے رہیں اور اپنے دوست و احباب کو شیئر بھی کر دیں تاکہ انہیں بھی اپنی بیماریوں کا علاج قرآنی وظائف کے ذریعے کرنے کا موقع حاصل ہو۔ ناظرین، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، عمل کریں، بالکل پختہ یقین کے ساتھ کریں، کامل یقین کے ساتھ کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ شفا حاصل کریں گے، کیونکہ جب تک آپ کا یقین نہیں ہوگا تب تک آپ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو زیتون کا تیل لینا ہے، پیور تیل آپ کو زیتون کا لینا ہے، اور اس زیتون کے تیل میں آپ کو 1000 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھ کر کے دم کرنا ہے۔ وہ اسم مبارک یہ ہے: یا اللہ یا ظاہر یا باطن، یا اللہ یا ظاہر یا باطن، یہ اسم مبارک ہے۔ اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے اول و آخر 3 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ درود شریف یاد نہ ہو تو کوئی بھی درود شریف جو اچھی طریقے سے یاد ہو، آپ اس درود شریف کو پڑھ کر کے آپ یہ عمل کریں۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ پڑھنا ایسے ہے: یا اللہ یا ظاہر یا باطن، یہ تینوں کو جب ایک ساتھ آپ پڑھ لیں تو اس کو 1 بار گنتی کریں، یعنی یا اللہ یا ظاہر یا باطن، یہ 1 بار ہوا۔ اسی طرح آپ 1000 مرتبہ پڑھ کر کے زیتون کے تیل میں دم کر دیں، اور اس تیل کو درد والی جگہ پر مالش کریں۔ 7 دن تک یہ عمل کریں۔ اگر آپ کو یہ احساس ہو چکے گا کہ نہیں، درد میں کمی آ رہی ہے، آرام مل رہا ہے، تو آپ اس عمل کو مسلسل کچھ دن تک جاری رکھیں تاکہ مکمل علاج آپ کے جوڑ کے درد کا ہو جائے اور آپ کو شفا حاصل ہو جائے۔ تو ناظرین، اس عمل کو اور اس تیل کو اس بچوں پر بھی آزمائے کہ جن بچوں کی عمر 1 سال، 1.5 سال، 2 سال ہو چکی ہے لیکن وہ ابھی چلتے نہیں ہیں، تو اس بچے کے پاؤں میں اس تیل کو مالش کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بچے بھی کچھ دنوں کے بعد چلنا شروع کر دیں گے۔ یہ زیتون کا تیل، اس میں بہت شفا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کا ذکر قرآن مقدس میں بھی ذکر کیا ہے، جیسا کہ والتین والزیتون وطور سینین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اس میں سے ایک زیتون کا ذکر ہے۔ اور طب نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کا ذکر فرمایا ہے، اس کے شفا کا ذکر فرمایا ہے کہ اس تیل میں بہت ہی شفا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ شفا حاصل کریں گے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ سورہ علق، جو آپ کو 30ویں پارے میں مل جائیں گی، یہ سورت جس کو ہم اقرا بسم ربک الذی خلق کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ بہت مشہور و معروف صورت ہے، کیونکہ سب سے پہلی قرآن مقدس کی صورتوں میں نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت یہی ہے، سورہ علق۔ اس سورہ علق کو نماز فجر کے بعد
سورج نکلنے سے پہلے 7 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنا اس طرح ہے کہ جب آپ نماز فجر ادا کر چکیں تو سورج نکلنے سے پہلے آپ اس کو 7 مرتبہ پڑھ کر کے اس کے بعد اس سورت کے آخری آیت میں آپ کو آیت سجدہ بھی مل جائے گا، یعنی جس آیت کو پڑھ کر کے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں کہیں کہیں آپ جب تلاوت کرتے ہوں گے تو آیت سجدہ آپ کو ملتا ہوگا، تو اس سورت کے آخر میں آپ کو آیت سجدہ بھی مل جائے گی۔ تو جب آپ اس کو 7 مرتبہ کر لیں تو آپ سجدے میں جائیں۔ سجدے میں جانے کے بعد جو ہم تسبیح پڑھتے ہیں نماز میں سجدے والی، وہ تسبیح کو ہم پڑھیں گے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تسبیح ہم رکوع میں پڑھیں گے، سجدے میں پڑھیں گے۔ کچھ لوگ اس تسبیح کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ ناظرین جان لیں کہ اس طرح پڑھنا بالکل ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے، اس لیے ایسے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے پاس قرآن کی تعلیم اچھی نہیں ہوتی ہے یا جو قرآن اچھا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ بغور سماعت فرما لیں، اس کو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھیں بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ اس قدر پڑھنا ہے۔ 3 بار 5 بار 7 بار جتنا بار آپ کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 7 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنے کے بعد سجدے میں ہی 7 مرتبہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، ایک بار پھر سن لیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد اب آپ سر کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کریں گے، یا پروردگار عالم، قرآنی آیات کی برکتوں سے اور اس عظیم الشان کتاب کی برکت سے اور اپنی حبیب کے صدقے طفیل میں ہمیں اپنی بیماری سے شفا عطا فرما، یعنی ہمارے گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے یا جسم کی کسی بھی جوڑ میں درد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کے شفا کے لیے دعائیں کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ امید ہے اگر آپ بالکل کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، پختہ یقین کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو بھی آپ کو 7 دن تک کرنا ہے۔ اگر 7 دن میں کوئی بھی آپ کو کمی محسوس ہوئی آپ کے درد میں تو آپ اس عمل کو 7 دن اور بڑھا لیں۔ اگر درد میں کمی محسوس نہیں ہوئی پھر بھی آپ 7 دن اور کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ہفتے میں آپ کو درد میں کمی محسوس ہوگی، اور 1 ہفتہ اور بڑھا لیں، یعنی 3 ہفتے لگاتار اس عمل کو کریں۔ تیسرے ہفتے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے درد سے شفا حاصل کریں گے قرآن کی آیاتوں کی برکتوں سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ شفا حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کے ذریعے اور اپنے حبیب کے صدقہ طفیل میں آپ کی تمام بیماریوں سے آپ کو شفا حاصل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ